بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ خواتین تربیتی پروگرام کا یہ سلسلہ جو گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پوری پابندی کے ساتھ اور پوری تنظیمی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے، بیٹھنے، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ خواتین تربیتی پروگرام کے اندر تفسیر قرآن کریم کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے جن آیات کا انتخاب کیا گیا تھا، ان آیات کا موضوع آپ کے سامنے پیش تھا کہ رہائشی مکانات میں، یعنی جہاں لوگ اپنے پریوار کے ساتھ، بیوی بال بچوں کے ساتھ، والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان رہائشی مکانات میں آنے جانے اور ان رہائشی مکانات میں داخل ہونے کے کیا آداب و احکام ہیں، اور اس سلسلے میں مذہب اسلام اور قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، کس طریقے کی ہدایت دیتا ہے، وہ باتیں گزشتہ ہفتے آپ کے روبرو پیش کی گئی تھی کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی کسی دوسرے کے گھر جانا ہو یا کسی ضرورت سے کسی شخص سے اس کے گھر پر ملاقات کرنی ہو، تو اسلامی طریقہ اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہوا جائے، اجازت چاہی جائے، اجازت مانگی جائے، اجازت مل جانے پر گھر میں داخل ہو۔ اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ گھر کا جو مین دروازہ ہے، کہ جس دروازے سے باہر سے اندر کی طرف داخلہ ہوتا ہے، اس مین دروازے پر ایک طرف کھڑے ہو کر سلام کر کے نام بتاتے ہوئے گھر میں آنے کی اجازت مانگی جائے، یہ اجازت مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور اجازت کتنی مرتبہ مانگی جائے گی، اس سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ گھر میں آنے کی اجازت 3 دفعہ مانگی جائے گی۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ تاکہ آواز اگر ایک مرتبہ میں اندر نہ پہنچ سکے تو دوسری مرتبہ پہنچائی جائے، اور دوسری مرتبہ بھی نہ پہنچ سکے تو تیسری مرتبہ پہنچائی جائے، اور اگر اس کے بعد بھی گھر میں کوئی جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اور اگلا طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر گھر میں سے یہ آواز آئے اور وہ پوچھنا چاہے کہ دروازے پر کون ہے، تو صرف یہ کہنا کہ دروازے پر میں جو ہے کوئی تعارف نہیں ہوتا ہے، کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ لفظ میں کے ذریعے سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ پوچھیں کہ بھائی دروازے پر کون ہے، اور دروازے پر کھڑا شخص یہ کہے کہ میں ہوں، تو میں سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں ہے، اور اب میں کے ذریعے سے کسی دوسرے کو یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ میں کون ہوں، تو میں کہنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ان صحابی نے